بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو پھر اس کا استقبال ہے ضیاء ٹی وی ورچوئل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ انجمن میں تقریر کیسے کریں۔ ویڈیو میں اگر سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ میرے بھائی، اگر آپ طالب علم ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا جو طالب علمی کا زمانہ ہے، تو ابھی آپ کو ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دینی چاہیے کہ تقریر کیسے کریں، تقریر کیسے کرنی چاہیے، کون سا ٹاپک، کون سا عنوان ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ آپ تقریر کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ آپ کیسے کرتے ہیں، کیا عنوان ہو، کیا ٹاپک ہو۔ ابھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ بس تقریر کریں، چاہے جیسے بھی کریں، جو بھی کریں، چونکہ آپ ابھی جو ہے سیکھنے کا آپ کا موقع ہے۔ ابھی آپ کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے آدمی کیسے بھی کرے وہ سیکھتا ہی ہے۔ الٹا کرے گا تو بھی سیکھ رہا ہے، سیدھا کرے گا تو بھی سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر بتلایا ہوں یا بتلا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کے فراغت کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ مدرسے میں ہیں، ابھی علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میری ویڈیو ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ خود بندہ اپنی ویڈیو دیکھنے سے منع کر رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نہ دیکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ آپ میری تقریر، میرے بتلائے ہوئے طریقے، آپ وہاں سے جب فارغ ہوں گے تب کی چیزیں ہیں، یہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ اگر طالب علم ہیں تو آپ جو ہے اپنی درسی کتابوں پر دھیان دیں۔ جی ہاں، نمبر 1، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا استعمال ضرورتاً کریں، ورنہ نہیں کریں۔ جی ہاں، یہ میری نصیحت ہے آپ تمام طالب علموں کو جو ابھی مدرسے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے، کتابیں ہیں یا ایسی چیزیں جو آف لائن نہیں مل رہی ہیں، آن لائن ہی یہ دستیاب ہیں، وہی چیزوں کے لیے آپ جو سوشل میڈیا کا استعمال کریں، انٹرنیٹ کا استعمال کریں، وگرنہ آپ نہ کریں۔ نمبر 2، فی الحال درسی کتابوں پر دھیان دیں۔ جی ہاں، اپنے اساتذہ پر، اپنے مدارس پر، اپنی کتابوں پر، اپنے اسباق پر ہی دھیان دیں۔ یہی چیزیں آپ کو بعد میں کام آنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہم بتلا رہے ہیں آپ کو، یہ بعد کی چیزیں ہیں، آپ کی تقاریر کے اندر چاشنی پیدا کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب وہاں سے فارغ ہوں گے نا، تب کی یہ چیزیں ہیں۔ آپ جو پڑھ کے آئیں گے اس میں 4 چاند لگانے کے لیے یہ چیزیں ہیں، ٹپس ہیں، ٹھیک ہے، طریقے ہیں۔ آپ جب آج تقریر نہیں کریں گے، آپ اپنی اسباق پر دھیان ہی نہیں دیں گے، آپ اپنی کتابوں پر دھیان ہی نہیں، سیکھ کر آئیں گے کیا؟ علم جب آپ کے پاس نہیں ہوگا، کیا تقریر کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تقریر کیسے کریں، کیا نہیں کریں، یہ ضروری ہے کہ بس آپ تقریر کریں۔ نمبر 3، تمام طرح کے پروگرام اور انجمن وغیرہ میں حصہ لیں۔ جی ہاں، کوئی حصہ نہیں دیتا ہے تو آپ مانگ کر لیں۔ تمام طرح کے پروگرام، اجلاس، انجمن مدرسے میں جو ہوتا ہے، اس انجمن میں ضرور ہر ہفتے حصہ لیں، خواہ وہ عربی کا انجمن ہو یا اردو کا انجمن ہو۔ ہمارے یہاں 2 انجمن ہوتے تھے، ایک عربی کا ہوتا تھا، ایک اردو کا ہوتا تھا۔ آپ دونوں ہی میں حصہ لیں۔ ایک مشکل ہو اگر ایک ہی مرتبہ دونوں میں حصہ لینا، تو ہر ہفتے ایک میں الگ الگ کر کے لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انجمن میں کس طرح سے تقریر کریں، کیا تقریر کریں، آپ کا عنوان کیا ہو، آپ کا ٹاپک کیا ہو، وغیرہ وغیرہ، آپ کے حرکات و سکنات کیا ہو، آپ کا انداز کیا ہو، آپ کا طریقہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے، کوئی معنی چیز نہیں رکھتی۔ یہ ضروری ہے کہ آپ تقریر ضرور کریں، آپ انجمن میں حصہ ضرور لیں، آپ پروگرام میں شرکت ضرور کریں، آپ تمام طرح کے اجلاس میں حصہ ضرور، یہ بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہاں سے اگر آپ ابھی طالب علم ہیں اور وہاں سے جو چیزیں سیکھ کر آئیں گے، وہی چیزیں، وہی علم، وہ ساری چیزیں آپ کو بعد میں کام آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ان چیزوں پر بہت کم توجہ دیں، بہت کم دھیان دیں۔ میری ویڈیوز بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، اور آپ فارغ ہونے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ انٹرنیٹ پر موجود رہیں گے۔ اسی لیے میں نے یہ چیزیں بتلائی بھی ہیں، تاکہ جو بھی مدرسے کے فارغین ہیں، طلبہ ہیں، وہ سارے جو ہے فارغ ہو کر کے آئیں، ہماری تقریر دیکھیں۔ اور اس میں میں نے وہی چیزیں بتلائی ہیں جو ہمارے ساتھ گزری ہیں، یا پھر جو ہے وہ چیزیں جو ایک امام کو کام آ سکتی ہیں، ایک مقرر کو کام آ سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ بعد میں جب بحیثیت مقرر اور خطیب کے میدان میں آئیں گے، تب آپ کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ ابھی آپ کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے اسباق پر دھیان دیں، اپنی کتابوں پر دھیان دیں، اپنے مدارس پر دھیان دیں، اپنے مکاتب پر دھیان دیں، ٹھیک ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دیں، اور تمام طرح کے اجلاس اور پروگرام میں آپ ضرور حصہ لیں۔ یہ چیزیں بعد کی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بھی ہمارے جتنے بھی طالب علم ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پلیز ان سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے، گزارش کہ آپ ان تمام چیزوں سے ابھی دور رہیں۔ یہ چیزیں بعد کی ہیں، آپ کے علم میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے، آپ
کے لیے اس وقت کام آئیں گے جب آپ مدارس سے فارغ ہو کر آئیں گے. تو ابھی آپ ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دیں, اپنی کتابوں پر, اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دیں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ویڈیوز آپ کو بعد میں بھی مل جائیں گی انٹرنیٹ پر, بعد میں آ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, تو آپ ہمیں بتلائیں کامنٹ کر کے کہ آپ بحیثیت طالب علم ابھی مدرسے میں ہیں یا نہیں ہیں, اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں, اور یہ میری نصیحت جو میں نے آپ سب کو بتلائی ہے آپ کو کیسی لگی, صحیح یا غلط. ٹھیک ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.